ابو غسان نے کہا کہ کوئی چیز لوگوں سے بچا کر ذخیرہ نہیں کرتے تھے، اور الوی کی ایک روایت میں ہے کہ ان سے کسی شے کو چھپا کر ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ نیز امت کے حصے میں آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی اجازت اور اپنے حکم کے ساتھ اہل فضل کو ترجیح دیتے تھے، اور اس حصے کو دین میں ان کی مزیت اور برتری کے مطابق اس کو تقسیم کرتے تھے۔ پھر بعض لوگ ان میں ایک حاجت والے ہوتے، بعض دو حاجت والے، بعض ان میں سے کئی حاجات والے ہوتے، لہٰذا اس آمدنی کے ساتھ وہ ضرورتیں پوری کر دیتے تھے احسن طریقے سے، جس میں امت کی اور ان کی اصلاح اور فلاح ہوتی تھی، اور ان کے بارے میں یعنی ضرورت مندوں کے بارے میں خود معلوم کر لیا یا ان کی ضرورت سے اطلاع اور خبر پا کر ان کے کام کرتے، اور فرماتے کہ تم لوگوں میں سے وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں میری بات اور پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور ہر اس آدمی کی ضرورت اور حاجت کی مجھے اطلاع پہنچائیں جو اپنی حاجت کی اطلاع خود مجھ تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ بے شک جو شخص بادشاہ وقت تک اس شخص کی ضرورت کی اطلاع پہنچائے جو خود اپنی ضرورت کی اطلاع اس کے پاس نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدم ثابت قدم رکھے گا۔ انہی لوگوں کا ہی آپ کے سامنے ذکر ہوتا رہتا تھا، جو لوگ آپ کے سامنے آنے والے آتے ان سے صرف اسی بات کو قبول کیا جاتا، اور آنے والے خالی نہ جاتے بلکہ انہیں کچھ کھانے کو دیا جاتا۔ الوی کی ایک روایت کے مطابق آنے والے لوگ کھائے بغیر نہ جاتے، اور ان کے ساتھ کسی راستہ بتانے والے کو بھی بھیجا جاتا، یا دینی رہنمائی کرنے والا کوئی رہنما بھی ساتھ بھیجا جاتا تھا۔ اس لیے الوی نے یہ الفاظ اضافہ کیے ہیں، یعنی فقہا یعنی فقیہ بھیجے جاتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدنی اور خرچ۔ حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان سے ان کی آمدنی کے بارے میں پوچھا کہ اس میں کیسے کرتے تھے، اور الوی کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدنی کے بارے میں خبر دیجئے کہ آپ اس میں کیسے کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے یا اس کی حفاظت کرتے تھے یا روک کر رکھتے تھے، مگر لوگوں کے مفاد اور فائدے کے لیے زبان کو استعمال کرتے تھے، ان کی تالیف قلبی کرتے تھے، انہیں متنفر نہیں کرتے تھے۔ ابو غسان نے کہا یا ان میں تقسیم کرتے تھے، اور الوی کی ایک روایت میں ہے کہ لوگوں میں تفریق نہیں کرتے تھے، اور ہر قوم کے شریف اور معزز آدمی کی تکریم اور عزت رکھتے تھے، اور ہر قوم کے معزز شخص کو ان کی سرپرستی دیتے تھے، اور وہ شخص لوگوں کی حفاظت کرتا اور انہی میں سے محافظ مقرر کرتے تھے، بغیر اس کے کہ وہ کسی کو اذیت دے یا اس کو اخلاقی طور پر نقصان پہنچائے۔ اگلی ہیڈنگ اصحاب کے حالات کا خیال رکھنا۔ حضور اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے اور لوگوں سے ان کے معاملات اور حالات خود پوچھتے، اور اچھے کی اچھائی کی تحسین فرماتے اور برائی کو برا قرار دیتے، اور اس کی اہانت اور حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیتے تھے، اعتدال کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غافل نہیں رہتے تھے کہ کہیں لوگ بھی غافل نہ ہو جائیں یا اکتا نہ جائیں۔ ہر حال میں آپ کے پاس ایک تنبیہ کرنے والا موجود رہتا جو حق میں کمی نہ کرتا، نہ ہی حق کو سمیٹتا۔ جو لوگ آپ کے قریب ہوتے وہ سب لوگوں میں پسندیدہ لوگ ہوتے تھے۔ ان سب میں آپ کے نزدیک زیادہ تر وہ ہوتا جو عمومی طور پر سب سے زیادہ نصیحت کرنے اور خیر خواہی کرنے والا ہوتا، اور آپ کے نزدیک ان لوگوں میں بڑی قدر و منزلت والا شخص وہی ہوتا تھا کہ جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت طریقے پر غم خواری کرتا اور معاونت کرتا۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی مجلس کے بارے میں۔ الوی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ اس میں کیسے کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی نشست اور برخاست، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے ذکر پر ہوتا تھا۔ آپ مختلف مسکن ٹھکانے نہیں بناتے یا بدلتے تھے، اور لوگوں کو بھی ایسا کرنے سے منع کرتے تھے، اور جب کسی قوم کے پاس جاتے تو محفل کے آخر میں جہاں جگہ ہوتی بیٹھ جاتے، اور اپنے اصحاب کو بھی محفل کے آخر میں بیٹھنے کا حکم دیتے۔ جب کوئی چیز تقسیم کرتے تو تمام شرکاء اور حاضرین مجلس کو برابر کا حصہ دیتے، یہاں تک کہ حاضرین میں سے کسی کو یہ احساس نہ ہو سکتا کہ کسی دوسرے کا اس کے مقابلے میں زیادہ اکرام اور خیال کیا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ذمہ دار کو صبر کی تلقین کرنا۔ جو شخص آپ کے پاس بیٹھتا یا کسی کو کوئی ذمہ داری سپرد کرتے تو اس کو صبر کرنے کی واپس آنے تک تلقین کرتے، اور جو شخص آپ سے کوئی سوال کرتا اس کو خالی نہ بھیجتے بلکہ وہ چیز اس کو دے کر بھیجتے۔ اگر سوال پورا نہ ہو سکتا تو اس کو نرم بات کہہ کر بھیج دیتے۔ آپ کے وسیع ظرف، کشادہ اور فراخ دلی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے لیے باپ کے برابر تھے۔ سب لوگ آپ کے نزدیک حقوق کے اندر برابر تھے۔ آپ کی مجلس حوصلہ اور بردباری، شرم و حیا، صبر و امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں
اونچی اونچی آوازوں سے باتیں نہ کی جاتی، نہ ہی اس میں کسی کی عزت اور حرمت پامال کی جاتی، نہ ہی لا یعنی غلط اور غیبت کی باتیں ہوتیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کی اور باہمی احترام کی باتیں ہوتیں۔ آپ کی محفل میں تقویٰ کی بنیاد پر لوگوں کو ایک دوسرے پر فوقیت اور فضیلت دی جاتی تھی۔ اور الوی کی ایک روایت میں ہے کہ حضور کے نزدیک حقوق کے معاملے میں سب قریب قریب ہوتے تھے، لہٰذا تقویٰ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فضیلت اور فوقیت پاتے۔ اس روایت میں ساقط ہو گیا ہے جو کچھ حصہ دونوں کے مابین ہے۔ اس کے بعد دونوں روایتیں متفق ہو گئی ہیں۔ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے اور بڑوں کی تعظیم کرتے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے، اور صاحب حاجت کو صاحب ضرورت پر ترجیح دیتے اور حفاظت کرتے۔ ابو غسان نے کہا کہ غریب اور مسافر کو معلوم کر کے رکھتے۔ الوی کی ایک روایت میں ہے کہ غریب یعنی مسافر پر شفقت کرتے۔ اگلی ہیڈنگ اپنے رفقا کے ساتھ حضور کا سلوک اور سیرت کیسی تھی؟ کہتے ہیں اس نے کہا کہ حضور کی سیرت اپنے ہم نشینوں اور رفقا کے ساتھ کیسی تھی؟ الوی کی ایک روایت ہے کہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی ہم نشینوں میں سیرت کے بارے میں۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت اور تازگی رہتی تھی، نرم خو تھے یعنی نرم مزاج تھے، دل میں ہمیشہ نرم گوشہ رکھنے والے، سنگ دل بد مزاج نہیں تھے، نہ ہی سخت مزاج تھے، نہ بہت شور شرابہ کرنے والے تھے، نہ گالیاں دینے اور بیہودہ گفتگو کرنے والے تھے، نہ عیب گیری کرنے والے تھے، نہ بہت زیادہ مذاق کرنے والے تھے۔ جس بات یا جس چیز کو آپ نہیں چاہتے تھے یا پسند نہیں کرتے تھے اس سے قصداً غافل اور لاپرواہی اور بے توجہی کرتے تھے، نہ اس سے نفرت کرتے تھے، نہ ہی اس میں دلچسپی لیتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اپنے نفس کو 3 چیزوں کا پابند بنانا۔ آپ نے اپنے نفس کو 3 چیزوں کا تارک کر دیا تھا۔ نمبر 1 شک کرنا یا جھگڑا کرنا، نمبر 2 اکثار یعنی زیادہ کرنا، کثرت، مال کا ہو یا گفتار کا، نمبر 3 لا یعنی اور بے مقصد چیز، اور 3 چیزوں سے لوگوں کو روک دیا تھا یعنی چھڑوا دی تھیں۔ نمبر 1 آپ کسی کی مذمت اور برائی نہیں کرتے تھے، نمبر 2 نہ ہی کسی کو آر دیتے عیب لگاتے تھے، نمبر 3 نہ ہی کسی کے عیب تلاش کرتے تھے۔ کلام صرف اور صرف اسی معاملے میں کرتے تھے جس میں ثواب کی امید کرتے تھے۔ آپ جب کلام کرتے تو آپ کے ہم نشین اور رفقا سر جھکا کر خاموش ہو جاتے تھے جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اور جب آپ خاموش ہوتے تب وہ بولتے، اور وہ آپ کے سامنے کوئی جھگڑا تنازع نہ کرتے۔ الوی نے یہ اضافہ کیا کہ کسی بات کا تنازع پر جو شخص کلام کرتا اس کے لیے سب لوگ خاموش ہو جاتے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا۔ آپ کی بات ان کے نزدیک قسم کی طرح ہوتی۔ الوی کی ایک روایت میں ہے کہ ان کی بات ان کے نزدیک اولیت رکھتی تھی۔ حضور ہر اس بات سے ہنستے جس سے آپ کے ساتھی ہنستے تھے، اور حیران ہوتے جس سے وہ حیران ہوتے۔ مسافر اور غریب اپنی گفتار میں اور سوال کرنے میں اگر زیادتی کرتا تو اس پر صبر کرتے، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب ان لوگوں کے لیے وہ چیز منگوا دیتے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تم لوگ کسی حاجت طلب کرنے والے کو دیکھو کہ وہ مانگ رہا ہے تو اس کی مدد کر دو، یعنی اس کو عطیہ دے دو۔ اپنی تعریف کسی سے قبول نہ کرتے سوائے اس شخص کے جو کسی احسان کا نیکی کا بدلہ دینے والا ہوتا۔ کسی کی بات کو نہیں کاٹتے تھے یہاں تک کہ وہ بات پوری کر لیتا، پھر اس کو کاٹتے تھے یا تو اس کو منع کر کے یا پھر اٹھ جاتے۔ اور الوی کی روایت میں ہے کہ بات پوری ہونے یا اٹھ جانے کے ساتھ۔ یہ اگلی ہیڈنگ ہے سکوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کا سکوت اور خاموشی کیسی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور کا سکوت 4 طریقوں پر تھا۔ نمبر 1 حلم یعنی حوصلہ و صبر، نمبر 2 الحذر بچنا اور احتیاط کرنا، نمبر 3 تقدیر اور اندازہ کرنا، نمبر 4 تفکر غور و فکر کرنا۔ الوی کی روایت میں ہے التفکیر فکر و سوچ دلانا۔ بہرحال آپ کا تقدیر اور اندازہ کرنا وہ ہوتا تھا لوگوں کے درمیان نظر اور استماع کی برابری کرنے میں آپ کی طرف سے۔ بہرحال آپ کا تذکرہ کرنا یا کہا تھا کہ آپ کا تفکر کرنا، سعید نے کہا کہ آپ کا تفکر تھا بلا شبہ۔ اور الوی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا فکر دلانا جو ہے وہ ان چیزوں میں ہوتا تھا جو باقی ہے اور فانی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جامع صفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے لیے حلم اور صبر کی صفت جمع کر دی گئی تھی، لہٰذا کوئی چیز آپ کو نہ غصہ دلاتی تھی نہ اشتعال دلا سکتی تھی، اور 4 چیزوں میں بچنا اور احتیاط آپ کے اندر جمع کر دیا گیا تھا۔ نمبر 1 آپ کا حسنہ کو اور عمدہ صفات کو اخذ کرنا،
سعید نے حسنہ کو حسن کہا ہے اچھی خوب تر، یعنی اس لیے کہ لوگ اس میں آپ کی اقتداء اور اتباع کریں۔ نمبر 2، آپ کا قبیح اور بری صفات اور چیز کو ترک کرنا تاکہ لوگ بھی اس سے باز آ جائیں۔ الوی کی روایت ہے کہ تاکہ اس سے روکا جا سکے۔ نمبر 3، رائے میں اجتہاد ان امور میں جن میں آپ اپنی امت کی اصلاح کریں۔ نمبر 4، اور ان امور اور چیزوں کو قائم کرنا جس میں لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت جمع کر دی گئی ہو۔ الوی کی روایت میں ہے کہ لوگوں کے لیے آپ کا سرپرستی اور ذمہ داری لینا ان چیزوں میں جن میں ان کے لیے دنیا اور آخرت جمع کر دی گئی ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابن الانباری کا قول۔ ابو بکر ابن الانباری نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے انعام اور احسان سے کوئی ایک شخص بھی محروم نہیں تھا۔ اوپر ایک حدیث وہ قول دیا ہوا ہے، مراد یہ کہ جب کوئی بلا وجہ از خود تعریف کرنے لگتا آپ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور جب آپ کوئی معروف اور نیکی کسی کے ساتھ کرتے اس پر وہ شخص اس کے ذریعے آپ کی تعریف کرتا، کوئی بھی تعریف کرنے والا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا تو اس کے تعریف کرنے کو اور شکریہ کو قبول فرماتے تھے۔ اب اس کے سلسلے میں ہے ابن الانباری کا قول۔ ابو بکر ابن الانباری نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے انعام و احسان سے کوئی ایک شخص بھی محروم نہیں تھا، اور انہوں نے اس بارے میں تفصیل سے بات کی ہے۔ حقیقت اس طرح ہے اور معنی اور مطلب یوں ہے کہ آپ ثنا اور تعریف اس آدمی کی قبول کرتے تھے جو اپنے اسلام کی حقیقت کو پہچانتا اور اپنی طرف سے اس احسان اور نعمت کو سراہنے اور شکر ادا کرنے کے لیے تعریف کرتا جو نبی کریم کی طرف سے پہلے اسے حاصل ہو چکی ہوتی۔ اگلی ہیڈنگ ہے الازہری کا قول۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدح و ثنا وہ قبول کرتے تھے جو جائز اور درست ہوتی، حقیقت پر مبنی ہوتی تھی۔ وہ تعریف قبول نہیں کرتے تھے جس میں حد سے تجاوز کیا گیا ہو، اور وہ بھی قبول نہیں کرتے تھے جس میں کوتاہی کی گئی ہو، اس کے مقام سے آپ کو گھٹایا گیا ہو یا جس مقام رفیع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز فرمایا تھا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا، ترجمہ، مجھے اس طرح نہ بڑھانا گھٹانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا، بلکہ یوں کہو جو بات حقیقت ہے کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ جب یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو ان کو ایسی صفت کے ساتھ موصوف کیا گیا کہ آپ کی امت میں سے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو بھی اس صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے، تو یہ مدح آپ کے لیے عین حقیقت اور واقعے کے مطابق ہوئی۔ مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اتیبی کا قول صحیح واقع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس مسلم بھی آتا تھا اور کافر بھی، اور آپ کے سامنے تعریف نیک بھی کرتا تھا اور بد بھی، مگر آپ اس کو صرف سب سے قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے قبول کرتے تھے جس کے ساتھ بالخصوص آپ کوئی نیکی کر چکے ہوتے تھے۔ ہمیں اس کی خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی خبر دی جعفر بن محمد نے اپنے والد سے، اور ہشام بن عروہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ انتہائی لمبی لکڑی جیسے نہیں تھے، انتہائی چھوٹے نہیں تھے۔ آپ جب اکیلے چلتے تھے تو اس حالت پر نہیں ہوتے تھے جس چال پر لوگوں میں سے کوئی ایک چلتا ہے جو لمبا ہونے کی نسبت کہا جاتا، مگر رسول اللہ اس سے لمبے ہوتے، اور بسا اوقات آپ کے ساتھ 2 لمبے آدمی کھڑے ہوتے تو آپ ان سے لمبے ہو جاتے۔ جب وہ آپ سے جدا ہو کر چلے جاتے تو آپ کو میانہ پن کی نسبت دی جاتی تھی، اور کہنے والا کہتا کہ ہر چیز ربع کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ آپ کا رنگ سفید تو تھا مگر چونے کی طرح سرخی سے خالی نہیں تھا، یعنی ایسی سفیدی جس کی تشبیہ دی جائے، اور صرف گندم گوں بھی نہیں تھے۔ آپ ازہر لون والے تھے۔ ازہر وہ سفید جس کی سفیدی خالص ہو، جس میں نہ حمرہ ملی ہو نہ صفرا، نہ کوئی اور رنگ۔ بسا اوقات حضرت عبداللہ بن عمر مسجد رسول میں شعر کہتے تھے جو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی رنگت کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، ترجمہ، ایسا سفید اور روشن چہرہ جس کے صدقے میں بادلوں سے باران رحمت مانگی جائے، یتیموں کا ماوا اور ملجا، فریاد رسی کرنے والا، سختی اور شدت میں کھانا دینے والا، بیواؤں کی جائے پناہ ہے۔ تحقیق آپ کی تعریف کی ہے، بعض نے آپ کی نعت بیان کی ہے کہ آپ حمرہ اور سرخی پلائے ہوئے رنگ والے تھے۔ جس نے اس کے ساتھ آپ کی تعریف بیان کی ہے اس نے درست کہا ہے اور سچ کہا ہے، بلکہ سرخی پلایا ہوا وہ تھا جو سورج چڑھنے کی دمک لیے ہوئے اور ٹھنڈی ہوا کی تازگی لیے ہوئے رنگ تھا، اسی نسبت سے سفید سرخی پلایا ہوا رنگ تھا، اور جسم کا باقی حصہ کپڑوں میں چھپا ہوا تھا، وہ ابیض ازہر تھا۔ اس میں کسی نے شک نہیں کیا ان لوگوں میں سے جس نے بھی آپ کی وصف بیان کی
اس صورت میں کہ آپ کا رنگ ابیض ازہر تھا، سوائے اس کے نہیں کہ ہمرا سورج اور ہوا کی جانب سے تھی، مراد ہے خوشبو سے۔ آپ کا پسینہ آپ کے چہرے پر موتیوں کی مثل تھا، جو کہ خالص کستوری سے زیادہ پاکیزہ خوشبو والا ہوتا۔ آپ کے بال خوبصورت، سیدھے، قدرے خمدار، جیسے کنگھی کیے ہوئے، بالکل سیدھے، چھڑک نہ انتہائی گنگریالے۔ جب آپ ان کو کنگھی کرتے تھے یا کنگھی کے ساتھ سیدھا کرتے، جب آپ ایسے ٹھہرے رہتے، کنگھی نہ کرتے، تو بال باز کو پکڑ لیتے اور گول حلقے بنا لیتے، یہاں تک کہ ایسے حلقے بنا لیتے جیسے انگوٹھیاں۔ پہلی مرتبہ آپ نے پیشانی کے بالوں کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان لٹکایا تھا، جیسے گھوڑے کی پیشانی کے بال آگے لٹکے ہوتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مانگ نکالنے کا حکم لے کر آ گئے، لہٰذا پھر آپ نے ہمیشہ مانگ نکالی۔ آپ کے بال بھووں سے اوپر تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بال آپ کے کندھوں کو چھوتے تھے اور اکثر و بیشتر اوقات کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ، بالوں کو 4 حصوں میں تقسیم فرمانا۔ بسا اوقات آپ ان کو 4 حصوں میں کر لیتے تھے۔ دایاں کان 2 حصوں میں نکالتے جو اس کو احاطہ کر لیتی، اور بایاں کا دوسرا 2 حصوں میں سے نکالتے، وہ دونوں اس کان کو احاطہ کر لیتی، اور آپ کے دونوں کانوں کا بیاض سفیدی بالوں کی ان 2 حصوں میں سے ایسے چمکتی تھی جیسے آپ کے بالوں کی سیاہی میں سے روشن تارے چمک رہے ہیں۔ آپ کے بالوں کی سفیدی آپ کے سر کی دونوں جانب میں تھی، اور خود ان سے مانگ تک کنارے مراد ہیں۔ آپ کی داڑھی کے اکثر سفید بال تھوڑے اوپر تھے۔ آپ کے سفید بال ایسے تھے جیسے چاندی کی تارے ہیں جو بالوں کی سیاہی میں موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ جب ان سفید بالوں کو پیلے رنگ کی خوشبو سے آراستہ کرتے، یا آپ اکثر کرتے تھے، تو ایسے لگتا جیسے یہ سونے کی تاریں ہیں جو بالوں کی سیاہی میں موتیوں کی طرح چمکتی ہیں۔ آپ سب لوگوں سے زیادہ حسین ترین چہرے والے تھے، اور رنگ کے اعتبار سے سب سے زیادہ روشن۔ کسی وصف بیان کرنے والے نے ایسے آپ کی صفت بیان کی جیسے ہم تک پہنچی ہے، مگر سب نے آپ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ ان میں سے جو بھی کہتا وہ یہ کہتا کہ ہم بسا اوقات موازنہ کرنے کے لیے کبھی چاند کو دیکھتے تو کہتے کہ حضور ہماری نظروں میں چاند سے زیادہ حسین ہے، پھولوں جیسے چہرے والے، چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ آپ کی خوشی اور ناراضگی آپ کے چہرے سے عیاں ہو جاتی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے اور راضی ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسے لگتا جیسے آئینہ ہے، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ جب آپ غضبناک ہوتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے، حضور کے بارے میں ابو بکر صدیق کا قول۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم ایسے تھے جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کی وصف بیان کی تھی۔ ترجمہ، آپ امین ہیں، برگزیدہ ہیں، خیر کے داعی ہیں، 14ویں کے چاند کی طرح انہوں نے اندھیروں کو دور کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح تھے۔ اگلی ہیڈنگ، حضور کے بارے میں حضرت ابن عمر کا ارشاد۔ حضرت ابن عمر بن خطاب بسا اوقات زہیر بن ابو سلمی شاعر کا شعر پڑھتے تھے جو انہوں نے حرم بن سنان کے بارے میں کہا تھا۔ ترجمہ، اگر آپ انسان اور بشر کے علاوہ کوئی چیز ہوتے تو آپ رات کو روشن کرنے والا بدر منیر ہوتے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس شعر کو سنے گا وہ یہی کہے گا کہ اس شعر کا مصداق تو نبی کریم تھے، حضور کے سوا دوسرا کوئی ایسا نہیں تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، حضور کے بارے میں آپ کی پھوپھی عاتقہ کا قول۔ اسی طرح آپ کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب نے اس وقت کہا تھا جب آپ مکے سے مہاجر بن کر نکلے تھے۔ پھوپھی نے اس وقت روتے ہوئے کہا تھا، اور بنو ہاشم کو بھی رونے پر ابھارا تھا۔ ترجمہ، میری آنکھیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں آنسوؤں کے ساتھ اس عظیم شخص پر جو چنیدہ اور برگزیدہ ہے، جو 14ویں رات کے چاند کی مثل ہے، جو آل بنو ہاشم میں سے ہے۔ وہ شخص نیکی، عدل اور تقوی اور خدا ترسی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ یہ صفات دین اور دنیا میں عظیم نشانیاں ہیں اس شخص کی جو صادق ہے، امانت دار ہے، ذی حلم و حوصلہ ہے، صاحب عقل و فراست ہے، صاحب فضیلت ہے، خیر کا داعی ہے، یا باہمی شفقتوں والی بھلائی کا داعی ہے۔ دیکھیے، آپ کی پھوپھی نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے اور دیگر مذکورہ اوصاف کے ساتھ آپ کی تعریف کی تھی، اور اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ اوصاف ڈالی تھیں، لہٰذا اللہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ ساری باتیں القاء کر دی تھیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور کی یہ صفات وہ پھوپھی بیان کر رہی ہیں جو اس وقت اپنی قوم کے دین پر تھیں، یعنی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے، جبین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلعت۔ حضور روشن جبین تھے۔ آپ کی جبین اقدس جب آپ کے بالوں میں سے ظاہر اور طلوع ہوتی، یا طلوع فجر کے ساتھ آپ کی جبین کی طلعت ظاہر ہوتی، یا رات کے چھا جانے کے وقت، یا جس وقت آپ
چہرہ انور کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتے تو لوگ آپ کی جبین روشن کو دیکھ کر یہی تاثر لیتے اور یہی تصور قائم ہوتا جیسے چراغ روشن کی روشنی اور چمک متحرک ہو رہی ہے، اور لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ واقعی ایسے ہیں جیسے آپ کے بارے میں شاعر صادق حسان بن ثابت نے فرمایا ہے۔ حضور کے بارے میں حسان بن ثابت کے تاثرات۔ ترجمہ: جب حضور کی جبین اقدس کا رات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ظہور ہوتا ہے تو وہ ایسی چمکتی ہے جیسے اندھیرے میں روشن کیے جانے والا چراغ چمکتا ہے۔ حق کو قائم کرنے والا یا بے دینوں کے لیے سزا دینے والا احمد مرسل جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اگلی ہیڈنگ: نبی کریم کی پیشانی کشادہ بھویں باریک اور کامل تھیں۔ دونوں بھویں تیار شدہ تھیں قدرتی طور پر، اور یہ بھویں متوسط تھیں، ایسے تھیں کہ کوئی ایک بال ان دونوں میں سے کوئی بال بے محل یا زیادہ نہیں تھا، نہ اگنے میں بے محل بال تھا نہ برابر ہونے میں۔ دونوں بھویں ناک کے اوپر جڑی ہوئی نہیں تھیں بلکہ دونوں کے درمیان حسین چمکدار سا فاصلہ تھا جو ایسا خوبصورت لگتا تھا جیسے دونوں بھووں کے درمیان صاف شدہ چاندی چمک رہی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک نمایاں رگ تھی جس کو غصہ ابھار کر واضح کر دیتا تھا۔ یہ رگ غصے کے وقت ہی دیکھی جا سکتی تھی، ہر وقت نظر نہیں آتی تھی۔ اگلی ہیڈنگ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک۔ آپ کی دونوں آنکھیں نجلہ تھیں اور ادعج تھیں۔ مراد ہے خوبصورت کشادہ آنکھ۔ مراد ہے کہ آنکھ کے ڈھیلے میں سیاہ حصہ شدید سیاہ تھا۔ یہ صفت ادعج کسی چیز میں نہیں ہوتی، صرف آنکھ کی سیاہ پتلی میں ہوتی ہے۔ نیز آپ کی آنکھوں میں حمرہ اور ہلکی سرخی کا امتزاج بھی تھا۔ پلکیں مبارک گھنی اور قدرے بڑی مگر حسین تھیں، زیادہ ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ آپس میں مل جائیں۔ آپ اقنل ارنین تھے، اونچی ناک تھی۔ ارنین وہ ہوتا ہے جس کی ناک اول سے آخر تک ستواں اور برابر ہو، اسے اشم الانف کہتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے: آپ کے دانت افلج تھے اور اشتب تھے۔ اشتب یہ ہوتا ہے کہ دانت متفرق ہوں، اس میں حسین فاصلے ہوں جیسے کنگھی کے دندان میں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کنارے قدرے تیز تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے تھے جیسے آبدار موتی، کھلنے سے ایسے محسوس ہوتا جیسے ابھی ان سے پانی ٹپکے گا۔ آپ جب ہنستے مسکراتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے برف کے اولے ہیں جو بادلوں کی سطح سے پھیلے ہیں۔ جب مسکرا کر ہنس دیتے گویا ایسے مسکراتے جیسے بجلی آہستہ سے ایک دم تیز چمکتی ہے، اور ہونٹ تو بندگان خدا میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اسی طرح منہ کی گولائی خوبصورت مگر انتہائی لطیف تھی۔ رخسار مبارک نرم اور ہلکے متوازو تھے۔ گالیں برابر تھیں۔ منہ کا گوشت بعض میں گوندا ہوا اور بٹا ہوا نہیں تھا جس سے چہرہ گول اور بدوزہ ہو جاتا ہے، یعنی لمبوترا چہرہ نہیں تھا، ضرورت سے زیادہ گول چہرہ نہیں تھا۔ گھنی داڑھی تھی، مطلب یہ ہے کہ بالوں کے اگنے کا سرا ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا۔ نچلے ہونٹ کے نیچے کے بالوں کے گرد کے بال سفید تھے، ایسا لگتا تھا جیسے یہ سفید موتی ہیں، یہاں تک کہ وہ داڑھی کے اصل بالوں پر پڑتے تھے اس طرح کے جیسے وہ داڑھی میں سے ہیں، اور دونوں مواضع طعام ہوتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے: رسول اللہ کی گردن مبارک۔ رسول اللہ کی گردن مبارک بندگان خدا میں سے سب سے زیادہ حسین ترین گردن تھی، جس کو نہ تو طویل اور لمبا ہونے کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، نہ قصر اور چھوٹا ہونے کی طرف، بلکہ متوازی لمبی اور حسین گردن تھی۔ گردن کا وہ حصہ جو کھلا ہوا تھا، جس پر سورج کی روشنی پڑتی تھی اور جس کو ہوا لگتی رہتی تھی، وہ حصہ اس طرح تھا جیسے کہ وہ چاندی کے کوزے کی کرن جس پر سونے کے ہونے کا دھوکہ لگے، جس سے چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی چمکتی تھی، اور گردن کا بالائی حصہ جسے کپڑوں نے چھپایا ہوا تھا، جو کپڑوں کے نیچے ایسے تھا جیسے کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے: سینہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سینہ مبارک چوڑا تھا، صاف تھا، سخت نرم ہونے اور برابر ہونے میں جیسے سنگ مرمر۔ اس کا گوشت بعض سے بڑا ہوا اور متجاوز نہیں تھا، سفید 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا۔ آپ کی ہنسلیوں سے آپ کی ناف تک نیچے کی طرف جھکے ہوئے بال تھے جیسے باریک لکڑی۔ آپ کے سینے پر اور پیٹ پر اس کے علاوہ کوئی بال نہیں تھے۔ آپ کے پیٹ کے 3 سلوٹ یا شکن تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے: پیٹ اور اس کے سلوٹ۔ آپ کے پیٹ کے 3 سلوٹ یا شکن تھے، ان میں سے ایک کو تہبند چھپا لیتا تھا اور 2 ظاہر رہتے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان میں سے 2 کو تہبند چھپا لیتا تھا اور ایک ظاہر رہتا تھا۔ یہ سلوٹ سفید سوتی کپڑے کی تہ، لٹھے کے سفید کپڑے کی تہ سے زیادہ سفید تھے اور چھونے میں نرم تھے۔
اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ کے کندھے مبارک اور مہر نبوت اور شامت نبوت۔ کندھے مبارک بڑے تھے، کندھوں کے اوپر بال تھے، کرادیس بڑی بڑی تھیں، اور کرادیس کندھوں کی ہڈیوں، کونیوں کی ہڈیوں کو اور کولوں کی ہڈیوں، گھٹنوں کی ہڈیوں کو کہتے ہیں، یعنی کندھوں، کونیوں، کولوں اور گھٹنوں کی ہڈیاں موٹی تھیں۔ اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کی پشت مبارک۔ پشت کشادہ تھی، دونوں کندھوں کے درمیان دائیں طرف مہر نبوت تھی، اور وہ آپ کے دائیں کندھے کی متصل تھی۔ اس کے اوپر سیاہ تل تھا جو سفرت اور پیلے پن کی طرف مائل تھا۔ تل کے ارد گرد احاطہ کرنے والے بال تھے جو کہ سخت تھے، جیسے گھوڑے کی پیشانی کے بال۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ شامت النبوت، نبوت کا تل کندھے کے نیچے تھا اور وہ سبز تھا، تھوڑے سے گوشت سے گھرا ہوا تھا۔ اگلی ہیڈنگ بازو، کلائیاں اور کلائیوں کی ہڈیاں۔ آپ کے بازو اور کلائیاں موٹی تھیں، زندین بڑے تھے۔ زندین وہ دونوں ہڈیاں جو کلائیوں کے ظاہر کی طرف ہوتی ہیں، یعنی پونچے اور کونی کے جوڑ موٹے اور کلائیاں لمبی تھیں۔ جوڑ بھرے بھرے تھے جس کی کاٹھی مضبوط تھی۔ بھری ہوئی ہتھیلیاں، نرم ہتھیلی، ہاتھ پیر دراز، انگلیاں ایسی تھیں جیسے چاندی کی ڈنڈیاں۔ آپ کی ہتھیلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھیں۔ آپ کی ہتھیلی خوشبو کے اعتبار سے ایسی تھی جیسے عطار کی ہتھیلی ہے، خواہ اس کو خوشبو لگائے یا نہ لگائے، خوشبودار ہوتی ہے۔ مصافحہ کرنے والا آپ سے مصافحہ کرتا تو دن بھر اس کے ہاتھ میں آپ کی خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے تو وہ اس پاکیزہ خوشبو کی وجہ سے جو اس کے سر سے مہکتی تھی تمام بچوں میں سے الگ پہچانا جاتا تھا۔ اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کے جسم اطہر کا نچلا حصہ۔ تہبند کے نیچے کا حصہ یعنی دونوں رانے، دونوں پنڈلیاں موٹی اور لمبی تھیں۔ قدم مبارک گوشت سے پر اور موٹے تھے، پیروں کے بیچ میں خم اور خلا نہیں تھا نیچے سے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کے قدم میں نیچے سے خم کی وجہ سے نمایاں خلا تھا، تھوڑا سا۔ اگلی ہیڈنگ جس میں اطہر کی دیگر کیفیات۔ آپ زمین پر اپنا پورا قدم رکھتے تھے اور پورا پیر زمین پر لگتا تھا۔ خلقت میں اعتدال تھا۔ آخری عمر میں بدن بھاری ہو گیا تھا، مگر اس بھاری بدن کے باوجود جسم ڈھیلا نہیں تھا بلکہ کسا ہوا تھا، قریب قریب اپنی پہلی خلقت اور پہلی ساخت کے اوپر تھے۔ جیسے عمر کی زیادتی نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جسم کے تمام اعضاء عظیم اور صحت مند تھے۔ آپ جب کسی طرف التفات اور توجہ کرتے تھے تو پورے جسم کے ساتھ مڑ جاتے تھے، اور جب پیچھے ہٹتے تھے تو پوری طرح ہٹتے تھے۔ حضور کے چلنے پھرنے کا انداز۔ اگلی ہیڈنگ ہے جب آپ پیدل چلتے تو ایسے لگتا جیسے چٹان کے اوپر سے قدم اکھڑ رہے ہوں اور ڈھلوان یا گہرائی اتر رہے ہوں۔ لمبے اور پورے پورے قدم رکھتے تھے، تاہم آپ کی رفتار کے مندرجہ ذیل انداز تھے۔ ایک انداز ایسا تھا جس میں چٹان سے پیر اکھڑتے اور گہرائی میں انسان لڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 2 جس میں قدم لمبے اور پورے انسان رکھتا ہے۔ نمبر 3 اس میں انسان قدم قریب قریب رکھتا ہے۔ نمبر 4 رفتار میں نرمی اور سرعت ہوتی ہے، اس میں آپ سب لوگوں سے جلدی کرتے تھے جب آپ کسی خیر اور بھلائی کی طرف سب سے جلدی کرتے یا اس کی طرف چلتے۔ مشابہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں سب لوگوں میں اپنے باپ آدم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ ہوں، اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام خلقت اور عادات کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ میرے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ ہمیں خبر دی سند عالی کے ساتھ قاضی ابو عمر محمد بن حسین نے، ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی صفت میں تھا کہ آپ انتہائی لمبے نہیں تھے اور انتہائی ٹھگنے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے صفت رسول کے بارے میں اسی طرح حدیث چلائی ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت صدیق اکبر کی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے والہانہ محبت۔ ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے، اس نے عقبہ بن حارث سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سیدنا ابو بکر صدیق نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد وہ اور حضرت علی باہر نکلے، دونوں پیدل چل رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت حسن کو دیکھا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کندھے پر اٹھاتے ہوئے کہنے لگے، ترجمہ: میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ نبی کریم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور حضرت علی یہ سن کر مسکرا رہے تھے یا کہا ہنس رہے تھے۔ اس کو روایت کیا ہے صحیح میں ابو عاصم سے۔ ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی کہ اس نے ہانی سے، اس نے علی سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سر سے سینے تک رسول اللہ کے زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت حسین سینے کے نیچے سے قدموں تک رسول اللہ کے زیادہ مشابہ تھے۔ چیپٹر 30 حضور کے شمائل اور اخلاق کی بابت مذکورہ احادیث بطریق اختصار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، انہوں نے کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اے ام المومنین، مجھے آپ رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں خبر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ فرمایا بے شک رسول اللہ کا خلق، آپ کے اخلاق قرآن تھا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اے ام المومنین، رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ سیدہ نے فرمایا رسول اللہ کا خلق قرآن تھا۔ پھر سیدہ نے فرمایا کیا سورۃ المومنین پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھیے قد افلح المؤمنون 10 آیات تک۔ انہوں نے پڑھا اور 10 آیات تک پہنچ گئے۔ سیدہ نے فرمایا اسی طرح تھا رسول اللہ کا خلق۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، اس نے ابو درداء سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رسول اللہ کے خلق کے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا، اس کی رضا کے لیے راضی ہوتے اور اس کی ناراضگی کے لیے ناراض ہوتے تھے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے، فضیل بن مرزوق عطیہ اوفی سے اللہ کے قول کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، فرمایا کہ ادب القرآن مراد ہے، یعنی قرآنی تعلیم اور تربیت کے مطابق باتیں۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے، ان کو ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے، اس نے عبداللہ بن زبیر سے اللہ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم دیا کہ لوگوں کے اخلاق میں سے عفو و درگزر کو لیجئے۔ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے ابو اسامہ کی حدیث سے ہشام تک۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی محمد بن حسین بن محمد بن فضل قطان نے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول سے کہ وہ فرماتی ہیں حضور کو اللہ کی طرف سے جب بھی کسی 2 امور میں اختیار دیا گیا، آپ نے دونوں میں آسان امر کو اختیار کیا جبکہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ امر گناہ ہوا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہو گئے، اور حضور نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام اور بدلہ نہ لیا۔ ہاں مگر یہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کی حرمت ریزی کی گئی ہو تو پھر اس کا انتقام لیتے تھے۔ زیادہ کیا قطان نے اپنی روایت میں، بس پھر حضور اس چیز کا اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں عبداللہ بن مسلم سے۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی شے کو ہرگز نہیں مارا تھا، نہ کبھی عورت کو، نہ کبھی کسی خادم کو، ہاں مگر یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں، جب کبھی کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا ہو، مگر یہ ہے کہ اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی شے کی حرمت ریزی کی گئی ہو تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے، ان کو ان کے والد نے، ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے کبھی کسی خادم کو مارا پیٹا ہو، نہ ہی کبھی کسی عورت کو مارا، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کبھی کسی شے کو مارا۔ ہاں مگر یہ بات ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے تھے، اور نہ ہی کبھی ایسے کسی شخص سے بدلہ لیا جس نے کبھی آپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ہاں اگر اللہ کے لیے ہو تو جب معاملہ اللہ کے لیے ہوتا تھا پھر اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے، اور جب بھی حضور پر کوئی 2 معاملے پیش کیے گئے آپ نے ان میں سے آسان پہلو کو اختیار کیا۔ 10 سال تک خادم کو اف تک نہ کہا۔ ہمیں خبر دی ابو الفتح ہلال بن محمد بن جعفر حفار نے بغداد میں، ان کو ثابت نے انس سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہے، اللہ کی قسم کبھی مجھ سے رسول اللہ نے اف تک نہ کہا، اور نہ ہی کسی شے کے لیے کہا ہو کہ یہ کام کیوں کیا، اور جو کام نہ کیا ہو نہ پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔ نمبر 10 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو انس نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے اخلاق سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جس کو ابو عمر کہتے تھے، میرا خیال ہے کہ یوں کہا تھا کہ اس نے ابھی دودھ چھوڑا تھا۔ حضور جب تشریف لاتے اور اس کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اے ابو عمیر، اس چڑیا نے کیا کیا ہے؟ وہ بچہ اس چڑیا کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا شیبان بن فروخ سے۔ رسول اللہ کی سخاوت کا ذکر۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو حماد نے ثابت سے، اس نے انس سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے، سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں سلیمان بن حرب سے۔
نمبر 12 ہمیں خبر دی علی بن احمد عبدان نے، اور ان کو خبر دی یونس بن محمد نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی فلیح نے ہلال بن علی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہا انس نے، نہیں تھے رسول اللہ گالیاں دینے والے، نہ فحش باتیں کرنے والے، نہ ہی لعنت کرنے والے۔ آپ ڈانٹتے وقت ہم میں سے کسی ایک کو یہ فرماتے تھے کہ کیا ہوا اس کو، اس کی پیشانی خاک آلود ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں محمد بن سنان سے۔ نمبر 13 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے مسروق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمرو سے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے، بے شک وہ فرماتے تھے بے شک تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو تم میں سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا محمد بن عبداللہ بن نمیر سے۔ نمبر 14 ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو عبداللہ جدلی سے۔ وہ کہتے تھے میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا حضور نہ بیہودہ گوئی کرتے تھے، نہ گالیاں بکتے تھے، نہ بازاروں میں شور کرتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر کرتے تھے، یا یوں کہا تھا کہ درگزر کرتے اور بخش دیتے تھے۔ ابو داؤد کو شک ہوا ہے۔ نمبر 15 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو صالح مولی توما نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کی تعریف بیان کرتے تھے کہ حضور آگے کو آتے تو پورے آگے دیکھتے تھے، اور پیچھے کو ہٹتے تھے تو پورے پورے پیچھے دیکھتے تھے۔ میرے ماں باپ ان پر قربان ہو، نہ بیہودہ بات کرتے، نہ بکواس کرتے تھے، نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے۔ زیادہ کیا ہے آدم نے کہ میں نے ان سے پہلے نہ ان جیسا دیکھا ہے نہ ان کے بعد دیکھا ہے۔